حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا، دن بھر جو کچھ بھی کیا گیا تھا سب اللہ معاف فرمائے۔ تو رواج یہ دیا جاتا ہے کہ 5 وقت کی نمازوں میں اگر تم سے 50 یا 55 مرتبہ ہو جائے، 11 مرتبہ پڑھتے ہیں، باقی کا بچا ہوا اپنے رات میں سونے کے وقت پڑھ لو تاکہ دن بھر کی خطائیں معاف ہو جائیں۔ اور بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث جس پر ختم بخاری ہوتی ہے اور اس کی تلاوت کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، بزرگوں نے فرمایا بخاری شریف کا جب ختم ہوتا ہے نا، جیسے ختم قرآن بھی ہے نا، شب قدر کو ختم قرآن کی محفل ہوتی ہے، بخاری شریف کی ختم کی بھی محفل ہوتی ہے، اور بزرگوں نے فرمایا ختم بخاری کے وقت جو حدیث آخری پڑھی جاتی ہے اس وقت مجمع میں جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ وہ کیا پڑھی جاتی ہے؟ بخاری شریف کی آخری حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا فرماتے ہیں 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو سب سے زیادہ پیارے ہیں اور زبان پر سب سے ہلکے ہیں اور میزان میں سب سے بھاری ہیں۔ زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان پر سب سے بھاری ہیں۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ۔ یہ ایک دوسری حدیث میں آگے وبحمدہ استغفر اللہ کا بھی اضافہ ہے۔ بہرحال یہ اس کی فضیلت آپ نے پوچھا اس لیے میں نے عرض کیا۔ آج بھی بحمدہ تعالی خانہ کعبہ کے پاس کثرت سے پڑھی جانے والی تسبیح بھی یہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں مردے رہتے ہیں۔ اس گھر میں مردے رہتے ہیں۔ کس کے گھر میں مردے رہتے ہیں ان کو خود معلوم ہونا چاہیے۔ عورتوں کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں، بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک روایت ملتی کہ جب قحط آ گیا لوگ پریشان تھے لیکن آپ خوشحال تھے اور آپ کے پیشانی پر ذرا برابر بل نہیں۔ کچھ لوگوں نے پوچھا قحط سالی کا کچھ خوف نہیں آپ کو؟ کہا نہیں، ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا جس کے گھر میں اس کی بچیاں یا بچے سورہ واقعہ پڑھتے ہیں وہ کبھی محتاج نہیں ہوں۔ میں اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ کرواتا ہوں، مجھے قحط کا کوئی خوف نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آپ بھی کیا اپنے بچوں اور بچیوں کو اس طرح کی روٹین میں لگاتے ہیں؟ خود کو بھی تو چاہیے۔ آج چلو قرآن اٹھانے میں اگر تمہیں بھاری لگتا ہے تو ہر ایک کے موبائل میں آ چکا ہے۔ موبائل تو ایسا تمہارا یار ہے کہ اس سے دور رہتے نہیں ہو، نہ سونے کے وقت، نہ کھانے کے وقت، نہ طہارت میں جانے کے وقت، کہیں نہیں چھوڑتے اس کو۔ اتنا قریبی یہ لنگوٹ یار ہے، اس کے باوجود اس کے استعمال میں کبھی اس کے نصیب میں اس کی اسکرین پر قرآن کھولنا نہیں آتا۔ ڈاؤن لوڈ کر لو، قرآن پاک رکھ لو، کبھی تو نکالو قرآن پاک۔ اگر دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم ریکارڈڈ قرآن پاک کی آوازیں اس میں سینکڑوں قاریوں کی قرآن کی تلاوت محفوظ ہے۔ اے نوجوانوں، اگر تمہارے پاس دیکھ کر کے پڑھنے کا اتنا موقع نہیں مل رہا ہے تو تم ایئر فون لگا کر کے گندے اور غلیظ گانے سننے سے بہتر ہے کہ قرآن کے نغمے سن لو۔ اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے بہت ساری چیزیں تم سنتے رہتے ہو، قرآن سنو۔ اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے لیکن ایک بات یاد رکھو، قرآن بارش ہے، تمہارے دل کو دھوتا رہے گا۔ جس قدر آیتیں تمہارے کانوں میں پڑتی جائیں گی اتنا تمہارے دل کا میل یہ دھوتا رہے گا۔ قرآن سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی ہے، سننا بھی عبادت ہے، لیکن کیا سب سے زیادہ ناانصافی ہم نے قرآن کے ساتھ نہیں کی؟ ہماری قوم نے۔ آج یہ قرآن سب سے زیادہ دور ہو گیا۔ بچپن میں ہم اپنے بچوں کو قرآن سینے سے لگا کر کے بھیجتے تھے مدرسوں کو، یہی آج بھی معمول ہے۔ بچہ جب مدرسے آتا ہے تو سینے سے لگا کر کے آتا ہے، قرآن ہو کہ پارا ہو کہ قاعدہ ہو، لیکن وہی بچہ اسکول جاتا ہے تو اپنا پورا بستہ بیگ پورا پیٹھ پیچھے ڈال کر جاتا رہتا ہے۔ کبھی اس کو ہم آبزرو نہیں کرتے۔ بچپن سے ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا کہ قرآن سینے کی طرف پہلے نمبر پر، بعد میں اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ قرآن کے بعد، لیکن بڑا ہونے کے بعد بچہ اس کو پیچھے ڈال دیتا ہے، اس کو آگے کر لیتا ہے، قرآن پاک کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کا تو آج رواج ایسا ہے کہ ایک بار قرآن دیکھ کر کے ناظرہ ختم ہو گیا، ختم قرآن کی محفل ہو گئی، اس کی ہدیہ ہو گیا، اس میں لڈو لایا، گلپوشی کیا، استاد کو نذرانہ دے دیا، اس کے بعد قرآن اٹھا کر کے رکھ دیا۔ اب کسی سے ہم نے کہا بھی تھا بیٹا قرآن پڑھو، کہا نہیں میرا ختم ہو چکا ہے قرآن۔ ارے قرآن ناظرہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی ڈگری تھی جو تو انجینئرنگ کر رہا تھا اب دوبارہ نہیں پڑھے گا؟ قرآن تو تجھے استاد نے سلیقہ سکھایا پوری زندگی بھر پڑھنے کے لیے، موت آنے تک قرآن کو اپنے ساتھ رکھو۔ اور یہ تمہارا ایسا رفیق ہے، ایسا دوست ہے جو قبر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا، بلکہ فرمایا گیا قبر میں اگر کوئی تمہارے لیے انسیت کا سبب بن سکتا ہے، کوئی تمہارے دل کو ہلکا کرے گا گھبراہٹ سے، ڈر سے، تو قرآن ہے۔ قرآن تمہارے لیے قبر میں بھی آئے گا۔
اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن جس کی سفارش کر جائے پھر اس پر جنت میں جانا واجب ہوگا، اور جس کے خلاف کھڑا ہو گیا قرآن اسے پھر دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا، وہ ضرور دوزخ میں چلا جائے گا۔ آپ اس قرآن کو دیکھ کر کے کبھی یہ دیکھو دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قرآن قیامت میں میرے خلاف نہ کھڑا ہو جائے، میں نے اس کا حق ہی نہیں ادا کیا، برسوں ہو جاتے چھوا نہیں، مہینوں ہو جاتے اٹھایا نہیں، ہفتے ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں قرآن کو اٹھاؤ، اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں بڑھاپا بھی آ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، اگر تم نے اپنی جوانی میں یا بچپن میں نہیں سیکھا تھا تو قرآن سیکھنے میں کوئی شرم اور عیب کی بات نہیں، کوئی شرم اور عیب کی بات۔ میرے استاد گرامی، میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میں نے خود دیکھا 70 سال کی عمر میں وہ قرآن حفظ کر رہے تھے، جبکہ ان کی آنکھیں بھی جا چکی تھی، گلے کی آواز میں تکلیف تھی، کان میں سننے میں تکلیف تھی، اس کے باوجود 70 سال کی عمر کے بعد وہ قرآن حفظ کر رہے تھے۔ قرآن تو بچپن میں دیکھ کر کے پڑھنا سیکھ گیا اور سب معانی تفاسیر سب آ گئے، لیکن ان کا ایک شوق تھا کہ میں حافظ قرآن بھی بنوں۔ کب شروع کیا؟ 70 سال کے بعد۔ اور کسے سناتے تھے؟ 15 سال کے ایک بچے کو سناتے تھے، جبکہ ان کے مریدین میں ہی بڑے بڑے علماء اور فقہاء ہیں، ان کے مریدین میں ہی محدثین بھی ہیں، لیکن ایک 15 سال کے 16 سال کے بچے کو آپ جتنا یاد کیے وہ سنا رہے ہیں۔ میں نے صرف اس سے یہ اخذ کیا کہ قرآن سیکھنے میں اور سکھانے میں، پڑھنے میں اور پڑھانے میں کبھی کسی کو شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، نہ جھجک نہ عیب۔ بڑے بڑے علماء نے جب اس عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا ہے، تو آج اگر کسی کی عمریں زیادہ ہو گئی اور قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں سیکھا تھا تو میرے عزیز اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، جب تک تمہاری آنکھیں سلامت ہے، زبان سلامت ہے، پڑھ لو اس کو، ورنہ قیامت کے دن اتنی سخت پکڑ ہوگی، قرآن کھڑا ہو گیا اگر تمہارے خلاف تو پھر جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن پر خود قرآن اترا ہے، حضور صاحب قرآن ہے، قرآن ان پر اترا ہے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا، ہمارے خلاف کھڑے ہونے والا نہ بنا۔ حضور دعا کرتے تھے، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، تو باقی لوگوں کو خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا کہ میں نے قرآن چھوا ہی نہیں، پکڑا ہی نہیں، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اے عزیزو، مر جانے کے بعد دوسرے لوگوں سے قرآن خوانی کروا لینا یہ قرآن کا حق نہیں ہے، قرآن تمہارے زندوں کے لیے اترا ہے۔ عجیب بات نہیں کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن امت کا المیہ تو دیکھو مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھ دیا اس کو، صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے قرآن رکھا گیا ہے۔ قرآن زندوں کو جگانے کے لیے آیا ہے، ہاں مردوں پر ایصال ثواب تو ہم ضرور کریں گے، لیکن کل قرآن کا مقصد یہی نہیں ہے کہ قرآن خوانی کر کے ان کو ثواب پہنچائیں۔ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ تمہیں زندگی کے اصول سکھانے آیا ہے، تمہیں دستور حیات دینے آیا ہے، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے دلوں کو نرم کرنے آیا ہے، جو رب تعالیٰ سے برگشتہ ہو چکے انہیں اللہ کی بارگاہ میں لانے آیا ہے۔ تو اس کا مقصد ہی نہیں سمجھے، اور کیسے نہیں سمجھیں گے؟ کیسے سمجھیں گے؟ جب چھوئیں گے نہیں اس کو، پکڑیں گے نہیں اس کو۔ جا کر کے اپنے گھروں میں دیکھ لیں، عورتوں سے بھی میں گزارش کروں گا، اللہ ماشاءاللہ سب گھروں کی بات نہیں کرتا، اکثر گھر ایسے بھی ہیں جہاں روزانہ تم ٹی وی تو پوچھتے ہوں گے، فریج کو روزانہ پوچھ کر کے رکھتے ہیں، گیس کے چولہے کو ہر دن صاف کر کے رکھتے ہیں، قرآن کو دیکھو دھول بھی جمی ہوگی، اتنا اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ ہاتھ بھی نہ جائے، رمضان ٹو رمضان اس کو اتارتے ہیں، یا پھر اوکیشنلی موسمی طور پر کوئی اگر بڑی رات آ جائے یا پھر گھر میں کسی کی میت ہو جائے تو اتارے۔ نہیں میرے عزیزو، قرآن تمہارے لیے اتنا عام ہو جائے، اتنا عام کہ تم اپنے دنوں کی ابتدا قرآن سے کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کس اوج پر پہنچائے گا۔ اقبال نے یہی کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہیں تاریک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ آج جو زمانہ ہمیں اپنا سخت چہرہ دکھایا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ تم درس قرآن کو بھول بیٹھے۔ مجھے بتاؤ، میں کسی کی ہجو نہیں کرنا چاہتا، توہین نہیں کرنا چاہتا، سینکڑوں مسجدیں ہوں گی، سینکڑوں مسجدیں اللہ نے توفیق دی ہے، میں شکر بھی بجا لاتا ہوں، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں نماز کے بعد بیٹھ کر کے کوئی تفسیر قرآن کا درس ہو رہا ہو؟ کہاں ہے؟ میں زیادہ اس کو پریفر اسی لیے کرتا ہوں، میں اپنے جلسے چھوڑ دیتا ہوں لیکن قرآن کی تفسیر کو نہیں چھوڑنا چاہتا، پھر بھی ایمرجنسی آ جائے تو الگ مسئلہ ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا میری اپنی زندگی میں، آج تقریباً 10 سال ہو گئے قرآن کی تفسیر عرض کرتے ہوئے، میں نے محسوس کیا ہے جو ہارٹ چینجنگ، جو دل کا انقلاب قرآن کی تفسیر سے آتا ہے وہ بڑی بڑی کانفرنسوں سے بھی نہیں آتا۔ یہ میں نے محسوس کیا ہے، قرآن کا درس اور قرآن کی تفسیر جو دلوں کو بدلتی ہے، آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے، دل جو نرم ہو جاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں جھکنے پر اپنی لذت محسوس کرتا ہے، وہ بڑے بڑے جلسوں میں بھی نہیں دیکھا، بڑی بڑی تقریروں میں بھی نہیں ہوا۔ جلسے آج تقریروں کے اللہ ماشاءاللہ صرف دکھاوا رہ گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں اگر ان باتوں کو سختی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں تو بعض لوگ مجھے بھی بلیم کریں گے کہ آپ بھی جلسے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں میں اس کا مخالف، جلسے ضرور ہونی چاہیے لیکن جلسوں کے اندر جو روحانیت ہونی چاہیے
وہ غائب ہے. پان کھاتے لوگ, گٹکا تھوکتے ہوئے لوگ جلسوں میں کھڑے ہیں ناپاکی کی حالت میں. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تماشا دیکھنے کے لیے سرکس میں آئے ہوئے لوگ دور دور کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے ہوں, جیسے اسٹیج پر کون کتنا چلا رہا ہے. اور آنے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے اوپر جتنے نعرے لگے اتنا میں کامیاب ہو جاؤں گا, چاہے ان کے دل میں بات اترے کہ نہ اترے. اور انتظامیہ جو کمیٹی ہوتی ہے جلسے کرانے والی, ان کا بھی خیال یہی ہوتا ہے سائلنٹ مقرر نہیں چلتا, تھوڑا اچھل کود کرنے والا چاہیے, لوگوں کو کچھ ہنسائے ہے, لوگوں کو کچھ جوش دلائے ہے. تو پھر اگر یہی نظام جلسوں کا رہ گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ بیکار ہے, فضول ہے, مال کا ضیاع ہے, پیسوں کا خرچ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ جلسہ سب سے بہتر ہے جس میں لوگ باوضو بیٹھے ہوں, طہارت کے ساتھ آئے ہوں, قرآن کریم کی تفسیر ہو, احادیث رسول بیان ہو, علماء امت, صلحاء امت, اولیاء کاملین کے ان کے تذکرے ہوں, اور پھر سننے والا اس دن عہد کر کے اٹھے کہ میں یہاں پر سرکس دیکھنے نہیں آیا تھا بلکہ اپنے دل کو بدلنے آیا تھا. وہ توبہ کر کے اٹھے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا. لیکن میرے عزیزو, جہاں کہیں آپ کی پہنچ ہے یا میری آواز جہاں تک پہنچتی ہے, میں یہ کہوں گا ہر عالم کو چاہیے کہ وہ تفسیر قرآن کو شروع کر دے. اپنی قوم کو جب تک تم قرآن سے قریب نہیں کرو گے تب تک یہ دھکے کھاتی رہے. قرآن ان کے لیے آیا ہے, ہمارے لیے آیا ہے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. پھر سے واپس آ جاؤ, تمہارے پاس پورا نظام حیات ہے. قرآن پاک سے دور ہونے کی وجہ سے کہاں کہاں ہم دھکے کھا رہے ہیں جانتے ہیں؟ لوگ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں ہر فیلڈ میں, ہر میدان میں. تجارت کے اصول تمہیں معلوم نہیں, دھوکے میں آ جاتے ہیں. قرآن پاک نے وہ بھی سکھایا ہمیں. بیمار ہو گئے تو سب سے پہلے باباؤں کے چکر کاٹے اور جوتیشوں کے پاس جا کے ہاتھ دکھائے, ہماری بھوشمانی کرو, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, فال کھول کر کے دیکھو. بہت سارے لوگ یہی, اچھا یہ بعض لوگ, میں ان کو غلط نہیں کہتا, ہمارے پاس بھی آ کر سیدھے ہی کہتے ہیں فال کھول کے دیکھنا ہے. میرے بھائی, میں فال کھولنے والا نہیں ہوں, طوطا لے کے نہیں بیٹھا ہوں, وہ طوطے والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن وہ یہ رہا ہے کہ کثرت سے سارے لوگ اس کام میں مبتلا ہو گئے, اس لیے وہ آج آ کر کے, ان کا وہ بھولا پن ہے, انہیں معلوم نہیں. ہاں, استخارہ اس کو کہتے ہیں. استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا ہے. استخارہ سنت ہے. اب تم نے قرآن پاک کو جب چھوڑا تو اسی طرح کے دھکے کھانے ہوں گے. لوگوں کے پاس, ان کے پاس جا کر کے پیسے بھی خرچ کرنا اور غلط طریقے سے جادو, سحر, ٹونے, ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لینا. یہ دھکے نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے جب قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ہم نے قرآن میں ہر وہ چیز اتار دی جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے. دونوں چیزیں ہم نے قرآن میں اتاری. اللہ نے فرمایا شفا بھی اتار دی اور رحمت بھی اتار دی. ہاں, علاج کراؤ ڈاکٹروں سے, لیکن قرآن پاک کے ذریعے سے تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کرو. ان ذرائع کا استعمال بھی کیا جائے گا جو علاج کے ہیں, لیکن ساتھ میں قرآنی علاج بھی ہوگا. میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں جو جوتیشوں کے پاس اور ڈھونگیوں کے پاس, ڈھکوسلے باباؤں کے پاس, جادو سحر ٹونا کرنے والوں کے پاس جا کر کے اپنا علاج ڈھونڈتے ہیں. بلکہ بسا اوقات وہ لوگ تمہارے پیٹ کے درد کو دور کرنے کے لیے پیشاب بھی پلاتے ہیں اور پی کر کے بھی آتے ہیں لوگ, معاذ اللہ رب العالمین. یہ دھکے نہیں ہے تو اور کیا ہے. قرآن کو اگر چھوڑو گے اور اس سے دور ہوگے تو اسی طرح ذلت اٹھانی پڑے گی. آج قرآن قضا اور قدر کے بھی معاملات میں مکمل دستور ہے. تمہارے گھریلو معاملات کیسے حل ہوں گے یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ نہیں؟ شوہر بیوی کے معاملات, دو رشتوں میں اگر دھرار آئے تو ان کے معاملات. لیکن یہ لے کر کے ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, اللہ کی پناہ, ان کی ساری ذات پات سب آپ کو معلوم ہے, لیکن سر جوڑ کر کھڑے رہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کر دو, ہمارے درمیان منڈولی کروا دو. یہ وجہ کیوں بنی؟ قرآن کو چھوڑا. قرآن پاک کو جنہوں نے اپنا حکم بنانا چھوڑا وہ پھر ذلت کھائیں گے, ٹھوکریں کھائیں. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف آؤ. اللہ نے فرمایا فلا یتدبرون القرآن, قرآن میں یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مدینے میں قائم ہوا, خلفائے راشدین نے 30 سال تک اس کو چلایا. میرے عزیز, حکومت چلانا معمولی بات نہیں, اس میں کتنے شعبے ہوتے ہیں, کتنے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, کیا کیا نہیں ہوتا. آج دیکھیں آپ منسٹریاں کتنی ہوتی ہیں. ایک حکومت چلانے والا صرف پرائم منسٹر نہیں ہوتا, کتنے منسٹر ہوتے ہیں اس کے ساتھ. وزیر داخلہ الگ ہے, وزیر خارجہ الگ ہے, زراعت کھیتی باڑی کے لیے الگ ہے, پیٹرولیم کے لیے الگ ہے, روڈ کے لیے الگ ہے, ہوائی الگ ہے, کھیلوں کا الگ ہے, اناج کے لیے الگ ہے. یہ سب منسٹری ہوتی ہے کہ تعلیم کا, ہیلتھ کی منسٹری ہے, سب یہ سارے شعبے ہیں. اور 30 سال تک خلفائے راشدین نے ان تمام شعبوں کو چلایا. اور کہاں سے انہوں نے لا بنایا, سمویدھان کہاں تھا؟ 30 سال تک جو خلفائے راشدین نے سمویدھان چلایا قانون بنا کر, اور ایک ملک میں نہیں 6 ملکوں میں ایک ہی قانون نافذ کیا, وہ سارے تین باتیں میرے آقا نے فرمایا, ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی ایمان کی چاشنی اسے مل جائے گی. ان میں سے پہلی ہی چیز پر ہم کامل نہیں ہو پائے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو, سب سے زیادہ محبت ہو. لیکن کبھی کبھار دوسری محبتیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس.
وہ آپ نے نہیں دیکھا، ہم کہتے تو ہیں اللہ کی ذات سے ہمیں بے پناہ محبت ہے، لیکن عمل میں ہم نہیں کر پاتے، عمل میں نہیں کر پاتے۔ ایک طرف تمہاری دکان ہے، ایک طرف تمہارا بزنس ہے، ایک طرف تمہاری روزی ہے، اور ایک طرف اللہ کی عبادت ہے۔ اگر تم سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو جیسے ہی تمہیں اللہ کی طرف پکارا جائے حی علی الصلاح، پھر دیکھنے کا مقام ہے کہ اس کو پسند کر رہے ہو کہ اس کو پسند کر رہے ہیں۔ عمل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ تم کس کو زیادہ پسند کر رہے ہو۔ نہیں، دکان ہے کیسے چھوڑ کے جاؤں گا، بعد میں بھی پڑھ لیا جائے گا، بزنس ہے بعد میں بھی دیکھ لیا جائے گا، نمازیں سب ملا کے رات کو ایک بار کر لیں گے۔ تو اللہ سے اگر سب سے زیادہ محبت کرتا ہو تو یہ چیزیں کیوں آنے آ گئی؟ تو پھر جھوٹ بول رہے ہو۔ صرف ایک بات میں نہیں، بہت ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ وہ ایک فقیر آدمی کی بات میں نے سنایا تھا آپ کو، بیچارہ سائل تھا، مانگنے والا تھا، فروٹ کی دکان میں اس نے کچھ مانگا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ مسلمان آدمی تھا، پھل بیچنے والا، آم جو سڑے ہوئے نکلے ہوئے تھے نکال کر کے دے دیا۔ مانگنے والوں کو کیا دیا جائے گا؟ جو بچا ہوا ہے یہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں وہ فقیر نے اپنے جیب سے پیسے نکالے، 10 روپے 20 روپے، کہا کہ میاں یہ پیسے ہیں، اس کے کچھ پھل اچھے دے دو۔ پیسے کے بدلے میں جو پھل ملیں گے وہ اچھے پھل ملیں گے، معاوضے بھی مل رہے ہیں۔ تو اچھے پھل اس کو مل گئے، 3 پھل آم۔ اب وہ فقیر دونوں پھل اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے مولا یہ تیرا بندہ ہے، دیکھ اس نے تجھے کیا دیا ہے، مجھے کیا دیا ہے۔ تیرے نام پہ میں نے مانگا تھا تو سڑی ہوئی چیزیں دیا، اور میں نے اپنی دولت سے مانگا تو مجھے اچھی چیزیں دیا۔ وہ دکان کا مالک جو تھا مسلمان تھا، رونے لگ گیا، کہا مجھ سے خطا ہو گئی، بہت بڑی خطا ہو گئی۔ میرے عزیزوں، زندگی میں ہم بہت مرتبہ یہ کام کرتے ہیں، بہت مرتبہ یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا تھا اللہ اور اس کے رسول سے اگر سب سے زیادہ تمہیں محبت ہے تو سب سے پہلی پرائیورٹی تمہاری لائف میں ہر چیز میں میرے حضور کی ذات ہونی چاہیے۔ ہمارے گھر میں یہ رواج برسوں سے تھا، آج بھی ہے الحمدللہ، اور میں کوشش بھی یہ کرتا ہوں لوگوں کو تلقین کر کے بھی کہ ہمارے والد گرامی علیہ الرحمہ اکثر یہ نصیحت کرتے کہ گھر میں جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے، یعنی شادی، منگنی، ولیمہ، عقیقہ، کچھ بھی آئے، تو سب سے پہلے شادی سے 2-3 دن قبل سے ہی ہمارے گھر میں محفل مولود شروع ہو جاتی ہے کہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور پھر ذکر کی مجلس ہو، راتب ہو، اذکار کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، پھر ہم اپنی خوشی کی طرف آئیں گے۔ پہلے فرسٹ پرائیورٹی اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ خوشیوں میں تم بھول جاتے ہو، میتوں میں تو اللہ کو یاد کرتے ہو۔ تو ہر مقام پر ہم کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے، کئی جگہوں پر اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو ہر ایک کا ہے۔ اگر ابھی میں پوچھوں تو سب ہاتھ اٹھا کر کے بولیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا دیں گے۔ دنیا میں ہم اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، محبت کا تقاضا یہ تو نہیں جو ہمارا لائف سٹائل ہے، ہم جس انداز سے گزر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں وہ میری لائف میں سب سے اول مقام پر ہونا چاہیے۔ میری پسند بعد میں، حضور کی پسند پہلے۔ یہ چیز ہو تو پھر آپ اپنے دعوے میں سچے بھی ہیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ۔ آپ نے سلسلہ قادریہ کے شجرے میں پڑھا ہوگا، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ اس میں جو شبلی نام آیا ہے یہ حضرت ابو بکر شبلی، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، خلیفہ، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے پشت پر مرشد ہیں، دادا مرشد ہیں۔ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ میری زندگی میں سب سے سخت سوال یہی ہے کہ اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، یہ سوال میرے لیے سب سے سخت ہے۔ آپ کے لیے سخت ہے؟ اگر کوئی کہے کہ حضور سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، بغیر سوچے سمجھے آپ کہیں گے کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ابو بکر شبلی سے پوچھا گیا آپ کے لیے سوال سخت کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر اس کے جواب میں نے نہ کہہ دیا تو ایمان چلا گیا۔ اگر سوال کسی نے کیا اللہ کے رسول سے محبت ہے، آپ نے جواب میں نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا گیا۔ اور حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں اور اگر ہاں کہوں تو میرا دل ملامت کرتا ہے، تو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، کہاں تیرے محبوب کیا مال اور کہاں تیرے۔ تو کہتے ہیں اس بیچ میں کشمکش میں رہ جاتا ہوں، جواب دوں تو کس بات کا جواب دوں، نہ بھی نہیں کہہ سکتا، اور ہاں کہوں تو جھوٹا نہ پڑ جاؤں۔ میرے عزیزو، یہ شہادت گہے الفت میں ہے، قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اسی لیے میں یہ پہلے پوائنٹ پر ہی آپ سے آج مخاطب ہوں کہ کوشش یہ کرو کہ ہمارے ہر عمل میں، ابھی تو فی الحال
دماغی محبت چل رہی ہے، دل کی محبت چل رہی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر آپ کا ہر عضو بھی محبت کرنے لگ جائے گا. اب دل تو محبت کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کی علامت کیا ہے؟ آپ کا دل اللہ سے بھی محبت کر رہا ہے، حضور سے بھی محبت کر رہا ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ آپ نبی کے خلاف اور اللہ کے خلاف کچھ بھی سننا پسند نہیں کرتے. حقیقت ہے یا نہیں؟ دل محبت کر رہا ہے، اس لیے تو آپ مخالفت نہیں پسند کرتے. محبوب کے خلاف کوئی ادا، کوئی جملہ بھی پسند نہیں آتا. تو یہ محبت تو آج ہے، دل کی محبت ہے، دماغ کی، ذہن سے محبت ہے. لیکن اب رفتہ رفتہ جو جسم کے ہر عضو کے اندر محبت آنی چاہیے، اس کی کمی ہے. اور وہیں جب یہ سلوک جس کو کہتے ہیں، تصوف کے راستے میں سلوک منزل ہے. جب بندہ اپنے ہر عضو سے یہ ثابت کر دے، ہاتھ اٹھے تو بھی لگنے لگے کہ رسول پاک کی محبت میں ہی کرتا ہے. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا، دھیرے دھیرے زندگی کا لائف سٹائل چینج ہوتا گیا، اپنے محبوب کی طرح ہونے لگ گیا. تو سمجھ لو کہ اب پورا جسم محبت کر رہا ہے، پورا جسم محبت کر رہا ہے، ہر عضو محبت کر رہا ہے. اللہ رب العزت سے جب محبت کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ ان کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ہر ٹکڑے سے اللہ کی آواز آتی ہے، اللہ اللہ کی صدا آتی ہے. منصور حلاج کے متعلق ہم نے سنا ہے، ان کو پھانسی دے دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے کٹے ہوئے جسم کے ہر ٹکڑے سے آواز آتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنے کی. تو بہرحال زندگی میں ابھی ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی اگر آپ کو پانا ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے، اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرو. اور کوئی چیز آئے نہ آئے، بیچ میں کوئی چیز آئے نہ آئے. وہ بدر کے صحابہ جو شہید ہو گئے، دو چھوٹے بچے معاذ اور معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے ایک بچے کا اس میں ہاتھ کٹ گیا تھا اور بغل کی چمڑی سے لٹک رہا تھا. اس بچے نے اپنے ہاتھ کو پیر کے نیچے رکھ کر کھینچ کے نکال دیا تھا. کس لیے؟ کہ وہ بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر کے لڑ رہا ہے اور یہ ہاتھ لٹک لٹک کر سامنے آتا تھا. تو اس نے یہ ہاتھ کھینچ کر کے نکال دیا اور یہ کہا، میرے اور میرے رب کی رضا کے بیچ میں جو بھی چیز آئے میں نکال دوں گا. جو خلل اندازی پیدا کر رہا ہے، اپنے جسم کے پارٹ کو جو الگ کر دے، یہ وہ لوگ ہیں جو سچی محبت کے دعوے دار ہیں اور انہیں ایمان کی لذت ملی.